اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں دا نالج ٹی وی اور میں ہوں بابرہ شیراز۔ خواتین و حضرات، واقعہ کربلا اپنی نوعیت کے انوکھے واقعات سے بھرا ہوا ہے۔ کچھ وہ لوگ تھے جو مدینہ سے ساتھ آئے اور عین وقت پر ساتھ چھوڑ گئے، اور کچھ خوش قسمت وہ تھے جو بظاہر آئے تو دشمن بن کر، مگر امام حسین کے خاص کرم نے انہیں سیدھا جنت میں پہنچا دیا۔ آج آپ کو ایسے ہی 32 خوش نصیب نوجوانوں کی کہانی سناتے ہیں جو کربلا میں امام حسین کا ساتھ دیتے ہوئے درجہ شہادت پر فائز ہوئے، حالانکہ وہ آپ کے خلاف جنگ کرنے تھے۔ خواتین و حضرات، شب عاشور امام حسین علیہ السلام نے چراغ بجھا کر اپنے اصحاب کا امتحان لیا اور انہیں اختیار دیا کہ جو جانا چاہے وہ چلا جائے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے اصحاب کو حکم دیا کہ تم اپنے اپنے خیمے میں بیٹھ کر بآواز بلند قرآن کی تلاوت کرو اور اس رات کو آخری رات سمجھ کر عبادت کرو۔ یہ فرما کر امام حسین اپنے خیمے میں واپس چلے گئے اور آپ کے با وفا اصحاب نے بآواز بلند تلاوت قرآن پاک شروع کر دی۔ اسی وقت کوفہ سے 30 یا 32 نوجوان کربلا میں داخل ہوئے، جنہیں ابن زیاد نے ابن سعد ملعون کی مدد کے لیے کربلا بھیجا تھا۔ ان جوانوں کو رات کی تاریکی میں معلوم نہ ہو سکا کہ ابن سعد ملعون کی فوج کے خیمے کس طرف لگے ہوئے ہیں اور امام حسین کے خیمے کس طرف ہیں۔ قسمت ان نوجوانوں پر مہربان تھی۔ یہ تمام جوان چلتے چلتے ایک ایسے مقام پر پہنچ گئے کہ جہاں ایک طرف فرزند رسول کے خیام تھے اور دوسری طرف یزیدی فوج کے خیام تھے۔ یہاں پہنچ کر ان جوانوں نے اپنے گھوڑوں کو روکا اور آواز سننے کی کوشش کی۔ ایک طرف دف بجائی جا رہی تھی اور لونڈیاں گانے گا رہی تھیں، اور دوسری طرف بآواز بلند قرآن پاک کی تلاوت جاری تھی۔ اب ان جوانوں کو یہ معلوم نہ تھا کہ گانا کس لشکر میں گایا جا رہا ہے اور قرآن کی تلاوت کی آواز کس لشکر کی طرف سے آ رہی ہے۔ ان جوانوں میں سے ایک جوان بولا، بھائیو، اس وقت ہم جنت اور جہنم کے درمیان کھڑے ہیں۔ ایک طرف ہمیں جنت بلا رہی ہے، ایک طرف جہنم بلا رہی ہے۔ اب مناسب یہ ہے کہ ہم یہیں پر فیصلہ کر لیں کہ ہمیں جنت میں جانا چاہیے یا کہ جہنم میں۔ ہمیں یہ معلوم نہیں کہ کس طرف کس کے خیام ہیں، مگر ہمیں ایک طرف سے قرآن پاک کی تلاوت سنائی دے رہی ہے اور دوسری طرف فحش گیت گائے جا رہے ہیں۔ صاف ظاہر ہے کہ جس طرف قرآن ہے وہ جنت ہے اور جس طرف گانے گائے جا رہے ہیں وہ جہنم ہے۔ اب تم سب بتاؤ کہ کس طرف جائیں۔ ایک نوجوان نے کہا کہ اس وقت ہم آزاد اور خود مختار ہیں، ہم جس طرف جانا چاہیں ہمیں کوئی نہیں روک سکتا، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ یہ زندگانی فانی ہے۔ ہم یہاں کچھ لوگوں کو مارنے آئے ہیں تو ہمارے اپنے قتل ہونے کا امکان بھی تو موجود ہے۔ ممکن ہے کہ ہم کسی کو مارنے کی بجائے کسی کی تلوار کا لقمہ بن جائیں۔ اس لیے دنیا کی زندگی کو بھلا کر وہ فیصلہ کرو جو آخرت کی زندگی کے ساتھ وابستہ ہو۔ اس وقت سب نے متفقہ فیصلہ کیا کہ ہمیں وہ راستہ اختیار کرنا چاہیے جو کہ جنت کا ہو۔ عقل یہی کہتی ہے کہ جہنم سے اجتناب واجب ہے۔ انہوں نے اپنے گھوڑوں کی باگیں امام حسین کے خیام کی طرف، کہ جہاں سے تلاوت قرآن کی آوازیں آ رہی تھیں، موڑ دیں۔ جس وقت یہ خیام کی طرف روانہ ہوئے، اس وقت امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس کو مخاطب کر کے فرمایا کہ کچھ ایسے خوش نصیب کہ جن کا نام ازل سے میرے ناصرین اور شہداء کی فہرست میں شامل تھا، اب ہماری طرف آ رہے ہیں۔ وہ اس لحاظ سے بہت باعزت ہیں کہ انہوں نے اپنی نبی زادیوں کے پاک پردوں کی حفاظت کی خاطر اپنی جان قربان کرنا ہے۔ آپ شہزادوں اور اصحاب کو ساتھ لے جا کر ان کا استقبال کریں۔ چنانچہ حضرت عباس علیہ السلام اپنے ساتھ شہزادگان کو لے کر ان 32 خوش نصیب نوجوانوں کا استقبال کرنے کے لیے گئے۔ یہ 32 نوجوان امام حسین کی بارگاہ اقدس میں علیحدہ علیحدہ حاضر ہوئے اور ان کا شایان نشان استقبال ہوا، اور 10 محرم کے دن ان نوجوانوں نے امام حسین علیہ السلام کی معیت میں یزیدی لشکر سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔